السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اور لامحدود درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے طائف کے پتھر کھا کر بھی اپنی امت کے لیے دعا کی۔ آج کی اس پر رونق محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے والدین سے متعلق نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں میں سے ایک والدین کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ وہ اگر والدین کے احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کے جدا ہونے سے انسان خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے، جس کی عزت و توقیر اور قدر دانی کی جائے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس کی ناقدری سے انسان جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں سے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، وہیں اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ سورہ لقمان میں یوں ارشاد ہوا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور والدین کا احسان مند رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے نرمی کے بازو کو رحمت و مہربانی سے جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے، اور بڑھاپے میں انہیں بطور خاص ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہما حق الوالدین، اولاد کا والدین پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہما جنت کا ونارک، تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الا شراک باللہ وقوق الوالدین، یعنی شرک باللہ اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بتایا ہے، اور ان کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ ایک شخص اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح رلا کے آئے ہو۔ یہ پتہ چلا کہ والدین کی اطاعت، ان کی خدمت و فرمانبرداری، ان کے ساتھ نیک برتاؤ اس قدر اہم ہے کہ اسلام نے ہجرت اور جہاد جیسے افضل عمل پر بھی ان کو ترجیح دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر کوئی دن بھر 100 بار اسی طرح محبت و رحمت کی نظر ڈالے؟ فرمایا ہاں اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی۔ محترم حضرات، غور کرنے کا موقع ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، وقت پر ان کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے اونچے درجے کے مستحق ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین دی ہے، انہیں جھڑکنے حتیٰ کہ اف تک کہنے سے بھی منع فرمایا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔
اس نے پھر پوچھا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ آج مسلمان کس راہ پر گامزن ہیں۔ اسلام نے جو ان کو والدین کے ساتھ طے تعلیمات دی ہے ان کے وہ کہاں تک پابند ہے؟ حقیقت حال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گردش زمانے نے والدین کو ایک اجنبی اور اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ لیکن آج یہ مسلمان اللہ کے اس فرمان کے بالکل مخالف اور بے پردہ نظر آتے ہیں۔ آج اف کی بات تو درکنار، لوگ انہیں گالی گلوچ اور مختلف قسم کی اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ذرا سی بات پر والدین کو ستانا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا ایک عام عادت سی ہو گئی ہے۔ افسوس انہیں کون بتائے کہ کون سا جرم کر رہے ہیں۔ حقیقتاً وہ ایسا بڑا جرم کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا صلہ جہنم ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دینی بہنوں، والدین اولاد کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں دل و جان سے قدر کرنی چاہیے اور والدین کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہایت بد نصیب اور بد قسمت ہے وہ لوگ جو والدین جیسی نعمت عظیم حاصل کرنے کے بعد ان کی خدمت کر کے رضا الہی اور جنت نہیں حاصل کر پاتے، بلکہ ان کی نافرمانی کر کے ان کو اذیت و تکلیف پہنچا کر اللہ کی پھٹکار اور اس کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دینی بہنوں، دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں والدین کی بے لوث محبت شامل نہ ہوتی ہو۔ والدین اللہ تعالیٰ کا انمول اور قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اپنے والدین کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ایک عظیم نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کر کے ان کو حصول جنت کا ذریعہ بنائیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے والدین کو خوش رکھے، کیونکہ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آخر میں شعر سے اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ والدین کی ایک دعا زندگی بنا دیں گی، خود بھی روئیں گے مگر ہم کو ہنسا دیں گے، کبھی بھول کر بھی رلانا مت ان کو، کبھی بھول کر بھی رلانا مت ان کو، ایک چھوٹی سی غلطی عرش کو ہلا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔